حبیب خدا عرش پر جانے والے، حبیب خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع میں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کے راوی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ ایک بہت ہی پیارا درود پاک ہے جو ہر روز اسے 3 مرتبہ اور جمعے کے دن 100 مرتبہ 100 ٹائمز اس درود شریف کو پڑھے گا تو اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ بے شک اس نے تمام مخلوق کے درود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ درود پاک یہ ہے: صلوات اللہ و صلوات ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلقہ علی محمد و آل محمد و علیہ و علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، ماہ رجب المرجب کی بہاریں ہیں، پروگرام آخری نبی کی معراج میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک کی مخلوق حتیٰ کہ تمام انبیاء سے بھی آپ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو فردن فردن علیحدہ علیحدہ مختلف معجزات، مختلف کمالات عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جتنے معجزات دیگر نبیوں کو فردن فردن ملے، تمام کے تمام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس بات کی تکمیل کے لیے، آپ کے مراتب کی تکمیل کے لیے آپ کو معراج کروائی، تاکہ وہ سارے معجزات جو دیگر نبیوں کو ملے وہ بھی عطا ہو جائے اور اس سے بڑھ کر بھی فضیلت عطا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں، شش جہت سے تم ورا ہو، سب مکان تم لا مکان میں، تن ہے تم جانے صفا ہو۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا: تمام معجزات جو پہلے انبیاء کرام لائے وہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی سے ملے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فضل الہی کے روشن سورج ہیں، جبکہ دیگر انبیاء اس سورج کے ستارے ہیں، اور ان کے انوار سے لوگوں کے لیے تاریکیوں میں روشنی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص مراتب اس شب معراج میں عطا کیے گئے، اور کس طرح اللہ پاک نے آپ کی شان و عظمت کو بڑھایا، آپ کو بلندیوں پر بلایا، آپ کو بلند مقام عطا فرمایا۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدّ ظلہ العالی کی جانب۔ جی سیدی، مراتب کئی عطا ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن شب معراج خاص مراتب عطا ہوئے، تو سب سے پہلے کس چیز کو بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مراتب سے نوازا۔ مثلاً شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبدہ کہہ کر مخاطب کیا۔ بقیہ انبیاء کو عبد کہا،
اور انبیاء کے لیے یہ بھی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ جس کو اپنا بندہ کہے. اور اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ عبدہ، نہیں اللہ کے بندے، اس کے بندے، اپنی طرف نسبت فرمائی. جی. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے شب معراج ایک مرتبہ اپنے محبوب کو یہ بھی عطا فرمایا کہ مختلف سواریاں وہ بھیجی گئیں. ایک مرتبہ اور مقام یہ عطا فرمایا کہ شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امامت عطا فرمائی، لا مقام پر بلایا، قرب خاص عطا فرمایا، کلام فرمایا اور اپنا دیدار کرایا. سب سے پہلے جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس کے تعلق سے ایک فارسی شعر پڑھتا ہوں. عبد دیگر عبدو چیزیں دیگر او سراپا انتظار و منتظر. عبد کا مقام اور ہے، عبدہ کا مقام اور ہے. عبد وہ ہے جو رب کا انتظار کرے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ سینا پر، کوہ طور پر جاتے ہیں اور رب کے کلام کا انتظار کرتے ہیں. دیدار کی تو آرزو رہی اور اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کرایا. اور عبدہ وہ ہے جس کا رب انتظار فرمائے، اپنے فرشتوں کے آقا جبریل امی کو بھیج کر پیغام وصال بھیجے. اور بڑی پیاری بات حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھی. جب اللہ کے حبیب شب معراج بلند ترین مقامات پر فائز ہوئے تو رب نے فرمایا اے محمد ہم آپ کو کس چیز سے شرف عطا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض کی یا اللہ اپنی طرف میری عبودیت کی نسبت کر، یعنی تو مجھے اپنا عبد کہے، مجھے اپنا بندہ کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی اور سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اعلی حضرت کے شہزادے حجت الاسلام اعلی حضرت کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. آپ مفتی، آپ کے والد مفتی، آپ کے دادا مفتی، آپ کی اولاد در اولاد در اولاد مفتی مفتی مفتی، علماء علماء. سبحان اللہ. تو مفتی حجت الاسلام حامد رضا خان انہوں نے بڑی وہ پیاری بات کہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں. دو نور حجاب بے نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ. کہاں اللہ رب مولا اور کہاں بندہ، اور سبحان اللہ. تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ سمجھے اس طرف اشارہ ہے کہ اپنے بندے کو بلایا. سبحان اللہ. شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبدہ کہا تو یہ مراتب مصطفیٰ جو معراج میں عطا ہوئے اس میں یہ پہلا مرتبہ ہے. سبحان اللہ. عبد کامل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک آپ بشر ہیں، خیر البشر ہیں، کامل بشر ہیں، اور ایسے بشر ہیں کہ ایسا بشر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. جی سیدی مزید. دوسرا مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ یہ کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے براق بھیجا. سواری. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری کی کیا ضرورت ہے؟ سواری کے محتاج تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اپنے محبوب کو بلا لے. یہ سمجھیں کہ
آنے والے کی ایک تعظیم ہے، اس کو آنر دینا ہے، اس کو عزت دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے معراج کرائی، اس کا انداز کیا تھا؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں اس کا ذکر ہے۔ اور وہ معراج کیا تھی کہ آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام صخرہ ایک پتھر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے پردے ہٹا دیے۔ آپ نے عرش دیکھا، آپ نے کرسی دیکھی، آپ نے آسمان کے عجائب دیکھے، زمین کے پردے اللہ نے ہٹائے، اور یہاں تک کہ زمین کے نیچے اور زمین کے نیچے کے عجائبات آپ نے دیکھے۔ یہ ہے معراج خلیل، معراج ابراہیم۔ اور معراج مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ نے سواری بھیجی، فرشتوں کے سردار کو بھیجا، بلایا گیا، فرشتوں کی 70,000 بارات ہے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، پھر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور مختلف سواریاں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ براق یعنی تیز رفتار یہ سواری تھی، برق سے براق، اس کی نظر جہاں پہنچتی وہاں وہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ برق میں بجلی، جی بجلی کسی تیزی کی طرح ہو۔ بجلی کی بھی کیا تیزی اس کے سامنے۔ تو جہاں اس کی نظر پہنچتی، آپ دیکھیں گے آسمان کی طرف دیکھیں تو نظر آسمان پر پہنچتی، نظر کی آنکھ کی سپیڈ کیسی ہے، مگر ہماری نظر ایسی نہیں۔ تو براق تھا، تو جہاں اس کی نظر پہنچتی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ اچھا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج جو اللہ پاک نے مراتب عطا فرمائے، اس میں یہ براق، یہ علماء نے کہا کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ جو ہے پھر وہاں سے آسمان تک نور کی سٹیئرز ہیں، نور کی سیڑھیاں ہیں۔ پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر میرے نبی نے سفر کیا، اور پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت لی گئی۔ انہوں نے اپنے بازوؤں پر محبوب خدا کو لیا۔ سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین، اللہ کا جو قرب ہوا، رف نامی ایک سمجھیں کہ وہ سواری تھی جو سمجھیں کہ تخت رواں کی طرح چلتی تھی، اس پر میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہوئے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ جو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی کیا حاجت، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں اس طرح بیان فرمایا کہ شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرہ تا زمین جسے نرم سیک اڑانے۔ تو جبریل امی کی اتنی سپیڈ ہے، لیکن وہ بھی ایک مقام پہ جا کے ٹھہر جاتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے چلے جاتے۔ اب سنیں، امیر علیہ سنت اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ عز و جلال اللہ، یہ اوج و کمال اللہ، یہ حسن و جمال اللہ، معراج کو دھولا جاتے ہیں، یہ حسن و جمال اللہ، معراج کو دھولا جاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ، او جو کمال اللہ، یہ حسن و جمال اللہ، یہ حسن و جمال اللہ، معراج کو دھولا جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ تیسرا مقام و مرتبہ جو اللہ پاک نے شب معراج اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کو جمع فرمایا اور اپنے محبوب کو امام بنایا۔ سبحان اللہ۔
یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور اس میں کیا حکمت ہے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں. نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نماز اقصی جو مسجد اقصی میں نماز پڑھی گئی بیت المقدس میں، اس کا راز کیا ہے کہ جو پہلے سلطنت کر گئے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، ان سب کو مقتدی بنایا گیا اور میرے نبی کو امام بنایا گیا تاکہ آپ کی سیادت، آپ کی قیادت اور آپ کی سارے نبیوں پر امامت سے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. یہ معنی اول و آخر ظاہر ہو گیا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اول بھی آپ ہیں آخر بھی اور آپ ہیں. بھیجا انبیاء کے سب سے آخر میں. آپ آخری نبی بن کر آئے تو یوں اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو ایک مقام و مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ لا مقام پر بلایا، جہاں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ مشرق مغرب شمال جنوب کچھ بھی نہیں تھا، یہاں وہاں کب جب تب کچھ بھی نہیں تھا. ادریس علیہ السلام کی معراج ہوئی کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اللہ نے جنت میں داخل فرمایا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے اور بیٹے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معراج اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. بنا آسماں منزل ابن مریم گئے لا مکان تاجدار مدینہ. بنا آسماں منزل ابن مریم گئے لا مکان تاجدار مدینہ. اور یہ جو معراج مصطفیٰ ہے، اس میں خاص جو معراج ہے وہ قرب ہے، دیدار ہے، ہم کلامی ہے. اس کو سورہ نجم میں بیان کیا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت مقام و مراتب اور بھی عطا فرمائے. اور وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی یاد آ رہا ہے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. 5واں مقام و مرتبہ جو اللہ پاک نے شب معراج اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ ہے ہم کلامی کا شرف. اچھا، ہم کلامی کا شرف تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا، جب ہی ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ دیکھیں کہ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا. سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ اللہ پاک نے کلام فرمایا، جبھی تو کلیم اللہ ہوئے اور آپ کو مرتبہ قرب عطا کیا گیا.
اور جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا صرف کانوں سے نہیں، اپنے پورے جسم کے ہر جز سے سنا۔ اچھا، جو کلام موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، اور جو اپنے محبوب سے کلام ہوا وہ کسی پر ظاہر نہیں کیا، وہ کسی کو نہیں بتایا۔ اور سورہ نجم کی 10ویں آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، جو وہی فرمائی، کسی پر ظاہر نہیں کی۔ اور اللہ پاک کی جتنی مخلوق ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس تمام مخلوق کی عقلوں سے اللہ پاک نے اس بات کو چھپا کر رکھا کہ حبیب کو کیا بات کہی۔ سبحان اللہ، راز و نیاز ہے نا، اللہ اکبر۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کہاں ہوتا ہے؟ کوہ کوہ طور طور پر۔ پر۔ وہ سننے آتے ہیں، گفتگو کرنے آتے ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جب بھی انبیاء کی شان اور شان مصطفیٰ کو کمپیئر کیا جائے تو انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ استغفر اللہ ادھر کوئی گستاخی کا معاملہ ہو، کیونکہ انبیاء کی بڑی شان ہے، وہ قدر والے، وہ عزت والے، وجاہت والے، اور اللہ کی بارگاہ میں قرب والے ہیں۔ اور یہ قرب اور یہ وجاہت، یہ عزت اور مرتبہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو وہ کوہ طور پر کلام سننے جاتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امی علیہ السلام پیغام خداوندی لے کر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ کلام جو خاص تھا ہم کلامی کا، یہ لامقام پر قرب خاص میں بلا کر اللہ پاک نے دیدار کے ساتھ فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر۔ فرق ہے، دیدار کے ساتھ کلام ہو رہا ہے، جی جی، معراج کلیم اور معراج حبیب۔ بے شک سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور جو بہت بڑا مرتبہ میرے نبی کو عطا ہوا وہ ہے دیدار الہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب عطا فرمایا، اور کلام بھی فرمایا، اور اپنا دیدار بھی کرایا۔ اللہ اکبر۔ غشا گیا کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور جب کچھ تجلی فرمائی کوہ طور پر تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرمایا؟ ما کذب الفؤاد ما رآ افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، یعنی بار بار دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ والا حضرت کا شعر کیا ہے؟ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے ایک شعر اختتام پر یہ بھی سناتا ہوں کہ وہ کیا مزے تھے، کیا کیفیت تھی۔ بڑھ اے محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہیں تو کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی،
کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مراتب شب معراج میں عطا کیے گئے، جو رتبے انبیاء کو فردن فردن الگ الگ عطا کیے گئے۔ رب کریم نے اس معجزہ معراج میں اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ معجزے بدرجہ اتم عطا فرمائے، وہ چیز بھی عطا ہوئی اور دیگر انبیاء سے بڑھ کر عطا ہوئی، اور اس کے علاوہ بہت کچھ عطا ہوا۔ اور یہ چیز مسلمہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ افضل الانبیاء سید الانبیاء ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حبیب خدا عرش پر جانے والے، حبیب خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے،